السلام علیکم، آداب عرض جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کی ایپیسوڈ کی جانب پڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میری ایک بہت ہی اچھی دوست ہیں، چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں، انہوں نے اپنا ایک چینل بنایا ہے، وہ خود کہانیاں لکھتی ہیں اور سبق آموز کہانیاں ہوتی ہیں، زیادہ طویل کہانیاں نہیں ہیں۔ چینل کا لنک جو ہے وہ میں کامنٹ سیکشن میں پن کر دوں گی، تو آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز ان کے چینل کو وزٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور چینل کو آگے شیئر بھی کیجئے۔ شارٹ سٹوریز ہوتی ہیں تو وہ لوگ جو طویل کہانیاں نہیں سنتے وہ اس چینل پر کہانیاں سن سکتے ہیں، اور اگر آپ سننا نہیں چاہتے، خود ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بتا دوں کہ ٹیکسٹ کی صورت میں ان کی کہانی ہوتی ہے، ویڈیو میں ٹیکسٹ بھی ایڈ ہوتا ہے، تو آپ بآسانی کہانی کو پڑھ بھی سکتے ہیں اگر آپ سننا نہ چاہیں تو۔ امید ہے آپ لوگ یہ چھوٹا سا کام ضرور کر دیں گے۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ ناول کا نام ہے خواب، خواہش اور زندگی، مصنفہ ہیں رابعہ رزاق، اور آج آپ سب سنیں گے اس کی قسط نمبر 14۔ اسے بڑی شدت سے مسکن کی یاد آ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی پرسکون دنیا میں پلٹ جائے، جہاں زندگی تھی، خوشیاں تھیں اور خوشیاں بانٹنے والے لوگ بھی تھے۔ ڈھیر سارے دن ہو گئے تھے شجاع کو بھی دیکھے ہوئے، وہ اس سے بہت زیادہ ناراض تھا اور یہ ناراضی حق بجانب بھی تھی۔ صوفیہ نے 2 بار اس سے ملنے کا وعدہ کیا، دونوں بار وعدہ ہی رہا۔ تایا چچا اب جس مسئلے میں الجھے ہوئے تھے اس کا دور دور تک حل ہونے کا امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ سعدیہ کی گمشدگی معمہ بنتی جا رہی تھی۔ اظہر کے گھر والوں سے خفیہ مذاکرات ہو چکے تھے، وہ پہلے لاہور اور اب اسلام آباد میں کوئی شو کر رہا تھا۔ اس کے گھر والوں نے وہی سلوک کیا تھا جو ایسے واقعے پر لڑکے کے گھر والے کرتے ہیں۔ ان کا اس سارے معاملے سے قطعاً کوئی واسطہ نہیں تھا، اور ویسے بھی ان کو کورٹ کچہری میں گھسیٹنا، ان کے گھر پر پولیس بھجوانا خود ان کے لیے باعث شرم تھا۔ وہ نیم فنکار خستہ حال گھرانہ تایا کے نزدیک اس قابل بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ دشمنی کا اشتہار لگتا۔ اسے اب حقیقتاً اس گھر کے در و دیوار اور اس کے مکینوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ اس نے اب تک تو مسکن میں اس واقعے کی اطلاع نہیں دی تھی، لیکن اب برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ شجاع فون نہیں اٹھا رہا تھا، کل رات سے وہ مستقل اس کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی، جواباً بیزی ٹیون آ جاتی۔ وہ فی الوقت اسے منانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے راحت بیگم کا نمبر پریس کرنے لگی۔ دوسری ہی بیل کے بعد ان کی آواز صوفیہ کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ صوفی میری جان، کیسی ہو؟ اتنے دن ہو گئے، صورت بھی نہیں دکھائی۔ وہ بھی بے قرار تھیں۔ صوفیہ کے چہرے پر ڈھیر سارے رنگ بکھر گئے، سکون ہی سکون وحشت کے اس ماحول میں پھیل گیا تھا۔ امی میں آنا تو چاہ رہی تھی، پر پتہ ہے یہاں پر ایک مسئلہ ہو گیا ہے، وہ ذرا جھجک کر بولی۔ اسے ماں کی نصیحتیں اور اپنا اس گھر سے رشتے کا احساس دلانا دونوں ہی شرمسار کر گئے تھے۔ کیا ہوا بیٹے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اور گھر میں سب خیریت ہے؟ امی میں بھی ٹھیک ہوں، گھر میں بھی خیریت ہے، بس سعدیہ کا پتہ نہیں چل رہا وہ کس حال میں ہے، وہ بغیر بتائے کہیں چلی گئی ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بول رہی تھی۔ بغیر بتائے چلی گئی؟ مگر کہاں؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ راحت بیگم تو پریشانی کے عالم میں اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ امی بتا تو رہی ہوں۔ اس نے دھیرے دھیرے ساری کہانی انہیں سنائی اور اپنے دل و ذہن پر رکھا بوجھ قدرے ہلکا کیا۔ دیکھو صوفی، ان حالات میں وہاں کیا ہو رہا ہوگا میں سمجھ سکتی ہوں، تم بس فوراً آ جاؤ، میں شجاع کو ابھی بھیج رہی ہوں۔ راحت بیگم کا چہرہ تپ رہا تھا اور لہجہ بالکل جلالی سا ہو گیا تھا۔ صوفیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کیوں فوراً واپسی کی تاکید کی جا رہی تھی۔ امی یہاں پر سب بہت پریشان ہیں، چچی تو ہر وقت روتی رہتی ہیں، اور پھر ان کے نیبرز تو اتنے ظالم ہیں کہ ہر کوئی۔ میں جانتی ہوں کون کتنا پریشان ہوگا، بس میں نے تم سے جو کہا ہے وہ کرو۔ ایک بار تمہاری ضد مان لی تھی، اس بار یہ میرا حکم ہے، تم آج ہی واپس آ رہی ہو۔ تمہارا گھر وہ نہیں ہے، اتنے دنوں میں تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا۔ مگر امی، سعدیہ نے تو کہا تھا یہ گھر میرا ہے۔ سعدیہ کو کیا پتا؟ اور پھر تمہیں اپنی ماں سے بحث کرنے کے سوا کچھ نہیں آتا؟ وہ ٹھیک ٹھاک جلال میں تھی۔ صوفیہ تصور کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی۔ امی آج تو نہیں، چلیں میں کل آپ سے ملنے آؤں گی پھر، اسے جلدی سے کہا۔ پھر وہی بات، آج اور ابھی اسی وقت شجاع آ رہا ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ وہ کچھ سننے کی روادار نہیں تھی۔ مگر امی، چاچا چاچی کو میری وہ عادتاً محبت پر آمادہ تھی۔ چپ کرو، تم نہیں جانتی ان لوگوں کو، ایک کا گناہ دوسرے کے سر تھوپنے میں ماہر ہیں وہ لوگ۔ اب مجھ سے بالکل سوال مت کرنا۔ انہوں نے سختی سے کہہ کر اسے رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بے ساختہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی، سر پہلے ہی بوجھل تھا، اوپر سے ماں کی ڈانٹ۔ سوال بھی نہ کروں، کچھ پوچھوں بھی نہ، اور سب کی باتیں سنتی رہوں، تمہاری ماں یہ، تمہاری ماں وہ، تمہارا باپ مظلوم، تمہاری ماں ظالم۔
امی آپ نے بھی مجھے پلاسٹک کی گڑیا سمجھ رکھا ہے، چابی سے چلنے والی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے میں کتنا لڑتی ہوں آپ کی خاطر ان سب سے۔ اس کی ہچکیاں انہیں موم کر گئیں۔ میری پاگل بیٹی، تمہیں لڑنے سے گیا وقت واپس نہیں آئے گا، جو بیت گیا وہ مقدر تھا۔ وہ بھی شاید رو رہی تھی۔ دعا کرو سعدیہ جہاں ہو خیریت سے ہو، اللہ نہ کرے وہ کسی مشکل میں ہو، احمق لڑکی تھی، انگاروں سے بھاگی اور شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی، اللہ اس کی رہنمائی کرے۔ راحت بیگم کے لفظوں نے اسے بھی طاقت دی تھی۔ امی اگر وہ واپس آئی تو؟ ہاں مجھے پتا ہے، اگر وہ واپس آ گئی تو یہ لوگ اسے مار دیں گے، اس کا گھر سے باہر رہنا، وہ بھی رات گزار دینا ناقابل معافی جرم ہے۔ ان کا لہجہ کرب میں ڈوب رہا تھا۔ صوفیہ کا بے اختیار دل چاہا ابھی جا کر ان سے لپٹ جائے۔ امی آپ شجا کو کب تک بھیجیں گی؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ بس اب ان سے ملنے کو بے چین تھی۔ راحت بیگم ایک گہری سانس لے کر انٹرکام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شجا تھوڑی دیر پہلے ہی آفس آیا تھا۔ راحت بیگم اس سے بات کر رہی تھی اور صوفیہ اس کی کیفیت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ امی کا حکم کبھی نہیں ٹال سکتا۔ اس نے آنسو پہنچ کر مسکراتے ہوئے موبائل بند کر دیا۔ ابھی مسکن جانے کی تیاری بھی تو کرنا تھی۔ شجا کا اسے پتا تھا امی کی بات سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوگا۔ آئی سی یونٹ کی پراسرار خاموشی، ٹک ٹک کرتی مشینوں کی آواز اور سفید پٹیوں میں جکڑا اپنا وجود سعدیہ کو عجیب سی وحشت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ان بیڑیوں سے آزاد ہو کر کسی دریا میں چھلانگ لگا دے جہاں کم از کم اندر کی آگ کو تو سکون ملتا۔ وہ جب سے ہوش میں آئی تھی یوں ہی چیخو پکار میں لگی ہوئی تھی۔ اس کی ایک ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا تھا اور دوسری پٹیوں کی لپیٹ میں تھی۔ مجھے کھول دو، یہاں سے جانے دو، مجھے گھر جانا ہے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ لیکن اس کی پکار کوئی نہیں سن رہا تھا۔ نرس نے پیشہ ورانہ انداز میں اسے ڈانٹ دیا تھا اور سرمد بخاری کی طرف سے بھیجی گئی بھاری بھرکم عورت کبھی تو اسے تسلی دینے لگتی اور کبھی ڈانٹ کر چپ کروا دیتی۔ اس بار تو اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ کیوں روتی ہے بی بی؟ اور میری بھی نوکری کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، چپ کر کے پڑی رہ، جب تک تیرے زخم نہیں بھر جاتے، تو ٹھیک نہیں ہو جاتی، یہاں سے نہیں جا پائے گی۔ اس کے انداز میں تلخی نہیں تنبیہ تھی۔ سعدیہ بے بسی سے اپنا ہاتھ کاٹ کر رہ گئی۔ سر اور ماتھے کے زخم تقریباً خشک ہو گئے تھے لیکن درد کی ٹیسیں ابھی بھی نڈھال کر رہی تھیں۔ اس سے بڑا درد جو رگو پے میں سرایت کر گیا تھا وہ گھر والوں کی رسوائی اور اپنی ذلت کا تھا۔ اس کی نظریں ایک بار پھر بھٹک کر کیلنڈر پر چلی گئی تھیں جو عین اس کے سامنے والی دیوار پر آویزاں تھا۔ جانے کتنی تاریخیں گزر گئی تھیں، یہ اب اسے یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن اتنا ضرور ہو گیا تھا اندازہ کہ یہ ظالم وقت اس سے گھر کا سائبان چھین کر پاتال کی گہرائیوں میں اتار لے گیا تھا جہاں سے واپسی کی ساری راہیں مسدود ہو چکی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو تایا کی خون آلود آنکھیں، ماں کی سرد غسیلی نگاہیں، باپ کا دہاڑتا لہجہ، سفیر اور نعمان کی ملامتی کوستی نگاہیں، دونوں چھوٹے بھائیوں کی پھٹکار، دماغ میں دھماکوں کی صورت برسنے لگتی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ سرمد بخاری کو گولی مار دیتی جس کی وجہ سے وہ آج حالت نزع میں تھی۔ نہ موت آ رہی تھی، نہ جینے کی امنگ بیدار ہو رہی تھی۔ اف، میں کیوں اس دن اس منحوس شخص کی گاڑی میں بیٹھی؟ یا اللہ، سب لوگ میرے بارے میں کتنا برا سوچ رہے ہوں گے۔ عشرت اچانک گھر سے غائب ہوئی تھی تو سب نے کتنا واویلا کیا تھا، کیا اسے بھی سب لوگ گالیاں دے رہے ہوں گے؟ امی ابا تو خاص طور پر۔ وہ اچانک تکیے میں منہ گھسا کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ اس کی آواز پورے یونٹ میں گونج رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بہت درد ہو رہا ہے کیا؟ نرس تیزی سے اس کے پاس آئی تھی۔ وہ ایک بڑے آدمی کی مریضہ تھی سو اس کا خاص طور پر خیال رکھنے کی تاکید کی گئی تھی۔ اب وہ جو کر رہی تھی اس پر ان سب کی نوکری خطرے میں پڑتی نظر آ رہی تھی۔ ہاں مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھے زہر کا انجیکشن دے دو، مجھے باہر نکالو اس قید سے۔ وہ اپنے حواس کھونے لگی تھی۔ نرس نے اسے سکون آور انجیکشن لگا دیا تھا تاکہ وہ سو جائے اور یہ شور تو کم ہو۔ یہ تمہارے مالک کی بیوی ہے کیا؟ نرس نے سرگوشی میں اس عورت سے پوچھا تھا جو حکم کی تابع داری میں خاموش بیٹھی رہتی، اور بھلا اسے کرنا بھی کیا تھا؟ سعدیہ سے کون سا اسے ہمدردی تھی جو وہ اس کا دکھ بانٹنے کی کوشش کرتی؟ مالک کی بیوی ہو یا کوئی اور، ہم تو اپنی نوکری کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں، تم بھی ان کے چکروں میں مت پڑو۔ وہ اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھیں نکال کر بولی تو نرس خاموشی سے واپس پلٹ گئی، اور پھر سرمد بخاری کو دیکھ کر مزید خاموش رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے آیا تھا۔ سعدیہ اس وقت غنودگی میں تھی۔ ڈاکٹر سے صورتحال معلوم کرنے کے بعد خدمت پر مامور عورت کو کچھ ہدایات کی تھی اور پھر مزید وقت ضائع کیے بغیر واپس چلا گیا تھا۔ اسے جلدی تھی یا وہ رکنا نہیں چاہتا تھا، نرس اندازہ نہیں لگا پائی۔ البتہ سعدیہ کے لیے دل میں ہمدردی کے سوتے ضرور پھوٹ پڑے تھے۔ سرمد، تم کب تک اس لڑکی کے لیے خوار ہوتے رہو گے؟ تمہیں پتہ ہے ہمارے 2 بندے پولیس کسٹڈی میں ہیں، جب تک ان کی زبانیں بند ہیں خیر ہے۔ منیر کمال اس کے مقابل بیٹھا خاصا تناؤ میں تھا۔ وہ بہت دنوں بعد دونوں آمنے سامنے تھے، ورنہ یہ سارے کام شمائلہ کے ذریعے ہوتے تھے۔
تم نے اب تک ان کی زبانیں بند نہیں کی؟ سرمد بخاری کو ان کے تناؤ سے کوئی غرض نہیں تھا، وہ اپنے اصول یاد رکھتا تھا۔ میری طرف سے زبان بند کروانے سے کیا ہوتا ہے؟ تم جانتے ہو ہیومن رائٹس والے کتنا شور مچانے لگے ہیں، اور انہوں نے پولیس کو بھی بھتہ دیا ہوتا ہے۔ منیر کمال کے لبوں پر مخصوص گالی تھی۔ ابے سالے، تو کیا تیرے پاس بھتے کی کمی ہے؟ ہیومن رائٹس اور پولیس دونوں کے منہ بند کر دے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو جانتا نہیں ان NGOs سے کیسے نپٹنا ہے؟ سرمد بخاری اس کی طرف استہزائیہ مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ میں تو جانتا ہوں ان سے کیسے نپٹنا ہے، لیکن اس بار ڈھاکہ سے آنے والی کھیپ ہمارے لیے مہنگی پڑ گئی ہے۔ اس سالی نے ہم سے بھاگ کر پناہ بھی مانگی ہے، تو ان لوگوں سے جنہیں پاکستانی روپے کی ضرورت ہی نہیں۔ ان کی ساری فنڈنگ جرمنی سے ہو رہی ہے، اور میرا تو شروع دن سے ان سے اختلاف ہے۔ یار تیرا تو ہر کسی کے ساتھ اختلاف ہی رہتا ہے۔ چل ٹھیک ہے، زیادہ پریشان نہ ہو۔ سرمد بخاری کے ہوتے تیرا کچھ نہیں بگڑتا۔ کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر چلا جا، میری فکر مت کر، تو جانتا ہے میری پہنچ کو۔ سرمد بخاری کے چہرے پر ہنوز اطمینان تھا۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر کبھی نہیں سوچا کرتا تھا۔ وہ جس کاروبار سے منسلک تھا اس میں اس کے تعلقات پولیس کے محکمے سے نہیں بلکہ اس محکمے کو چلانے والے آقاؤں سے براہ راست تھے۔ میرا کام تھا تجھے آگاہ کرنا۔ میں آج شام نکل رہا ہوں اسلام آباد کے لیے۔ سنا ہے وہاں بھی اس بار اچھا مال آیا ہے، ایک پارٹی کو باہر بھجوانا ہے۔ میں نے سوچا ہے بہت ہڈ حرامی کر لی، اب ذرا صاف ستھرا کام کیا جائے۔ وہ آنکھ دبا کر بولا، بس کر دے، تو صاف ستھرا کام کرے گا؟ تیرے تو خون میں کمینگی دوڑتی ہے۔ سرمد بخاری اسے کبھی عزت کے لائق نہیں سمجھتا تھا، نہ بحیثیت بزنس پارٹنر اور نہ ہی شمائلہ کے شوہر کے طور پر۔ میرے تو خون میں دوڑتی ہے، تیرا تو ماس بھی اسی سے بنا ہے۔ منیر کمال کہاں ادھار رکھتا تھا؟ ایسا نہ ہوتا تو تم لوگ کب کی جیل کی ہوا کھا رہے ہوتے۔ چل چھوڑ اس بکواس کو۔ شمائلہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ بخار ہو رہا ہے اسے، سو رہی ہوگی۔ کب سوئی ہے؟ ابھی تو میری اس طرف آتے ہوئے بات ہوئی ہے، ناراض ہو رہی تھی کہ میں نے اس کی کیئر کرنا چھوڑ دی۔ وہ موبائل سے اس کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے کمینی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو منیر کمال کے لہجے میں کڑواہٹ سی گھل گئی۔ ارے ڈرامے کرنے لگی ہے اب بہت، کبھی یہ بہانہ کبھی وہ بہانہ، ویسے بھی اس کا وقت گزر گیا۔ سرمد بخاری نے قدرے حیرت سے منیر کمال کو دیکھا تھا۔ شمائلہ کمال کا نام نہاد شوہر کس قدر غلیظ مرد تھا۔ گو کہ برائی کی دلدل میں سرمد بخاری بھی گردن تک پھنسا ہوا تھا، لیکن وہ جس کے ساتھ مخلص ہونے کا تہیہ کر لیتا پھر اسے دھوکہ نہیں دیتا تھا۔ شاید اسی لیے وہ صبح تک شمائلہ کا بہترین دوست اور ہمدرد اور غم گسار تھا۔ سعدیہ کی ایک اچھے ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کی بھی یہی وجہ تھی۔ منیر کمال کے عزائم، اس کی بے سروپا باتیں اور اس کی شاطر آنکھوں میں ہلکورے لینے والی غیر انسانی چمک اسے کہیں سے بھی انسانوں کے زمرے میں نہیں لاتی تھی۔ مرد کہنا تو سراسر مردانگی کی توہین تھی۔ سرمد بخاری بیزار سا ہو کر اس کے پاس سے اٹھ گیا تھا۔ اب اس کا رخ شمائلہ کے کمرے کی طرف تھا۔ کمال ولا میں سرمد بخاری کو ہر طرح کے حقوق حاصل تھے، مالکانہ حقوق سمیت۔ منیر کمال محض دانت پیس کر رہ گیا۔ سرمد بخاری کی پشت پر گڑی منیر کمال کی نظروں میں اس کے دل کی ایک کدورت بڑی واضح انداز میں لکھی ہوئی تھی۔ تم دونوں کب تک رنگ رلیاں مناؤ گے؟ کوئی نہ کوئی انتظام تو کرنا پڑے گا۔ اب اسے اپنی کماؤ بیوی کی ضرورت نہیں تھی، یہ اس کے چہرے پر لکھا تھا۔ محترمہ، جب آپ تیار ہو جائیں تو مجھے بیل کر دیجیے گا، میں آپ کے گھر کے قریب ہی ہوں۔ شجاع صوفیہ کے ساتھ بالکل وہی سلوک کر رہا تھا جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ وہ فون بند کر چکا تھا، اس کے چہرے پر بڑی اجلی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کیسی ہوتی ہے یہ دل سے جڑے رشتوں کی ناز برداری؟ کبھی سارے فاصلے مٹا کر سینے کے اندر سمونے کو دل چاہتا تھا، اور کبھی انہی فاصلوں کو طول دے کر بے قراری کے مظاہرے دیکھنے میں بھی لطف آتا ہے۔ سفید اور سرخ رنگ کے سٹائلش سے سوٹ میں وہ آج بہت دنوں کے بعد خود پر دھیان دیتے ہوئے میچنگ ٹاپس اور چوڑیاں تلاش کر رہی تھی۔ جیولری باکس سے ٹاپس تو مل گئے تھے، البتہ چوڑیوں کے بجائے انم کے گفٹ کیے ہوئے کڑے اس سوٹ سے میچنگ ہو رہے تھے، سو اس نے وہی پہن لیے تھے۔ اپنی ضرورت کی چیزیں اور کپڑے بیگ میں سمیٹ کر وہ ہلکی پھلکی تیاری کے ساتھ گیلے بالوں کو پنکھے کی ہوا میں خشک کر رہی تھی۔ تبھی موبائل کی بیل بج اٹھی۔ میں آپ کا نوکر ہرگز نہیں ہوں، آپ پہلی فرصت میں باہر آ جائیں۔ دوسری طرف شجاع تھا۔ باہر آ جاؤں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے قدرے حیرت سے کہا۔ جی باہر، میں اندر آؤں گا تو شاید آپ کی فیملی کو ناگوار گزرے، اور میں اس طرح آپ کے ساتھ چلی گئی تو سعدیہ کے ساتھ میرے لیے بھی قتل کا فتویٰ جاری ہو جائے گا۔ ایٹ لیسٹ آپ میری تائی اور چچی کو اپنی شکل تو دکھا دیں، اس نے التجائیہ انداز میں کہا۔ جس طرح کی کشیدہ فضا اس وقت ہو چکی تھی، ایسے میں اس کا گھر سے باہر نکلنا بھی فساد کا باعث بن سکتا تھا۔ دیکھیں بی بی، جن لوگوں نے اعتبار نہیں کرنا ہوتا وہ کسی بھی حال میں نہیں کرتے۔ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ اپنی آنٹی کو انفارم کر کے آ جائیں۔ وہ تو سچ مچ اچھا خاصا ناراض ہو گیا تھا۔ صوفیہ نے گھور کر موبائل کو دیکھا جس کی اسکرین پر کال اینڈ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔
ایک تو یہ نازک مزاج صاحب میری قسمت میں لکھے تھے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے بیگ ہاتھ میں تھام کر نیچے آ گئی تھی، جہاں تائی حسب عادت اپنی پسندیدہ نشست پر براجمان تھیں اور چاچی کچن میں کھٹر پٹر کر رہی تھیں۔ سعدیہ کے مسئلے پر مذاکرات کے لیے آج عالیہ اور عظمیٰ نے بھی آنا تھا، سو تائی انہی کے استقبال کے لیے چاول چن رہی تھی۔ آہٹ پر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو حیران سی رہ گئی۔ میں اپنی امی کے پاس جا رہی ہوں، اس نے تائی کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں چھوٹتے ہی کہا۔ کیوں بھائی، یہ بیٹھے بٹھائے تمہیں کیا سوجی؟ پورا گھر سعدیہ کے لیے پریشان ہے اور تمہیں تفریح سوچ رہی ہے۔ انہوں نے چاول کا تھال ایک طرف کرتے ہوئے بڑی گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ ایک تو کمبخت خوبصورت ہے، اوپر سے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی خوب ہے۔ میرے سفیر کے تو دن پھر جائیں گے، مگر اس کے بابا کو فرصت ہی نہیں بھاوج سے رشتہ مانگنے کی۔ وہ نہ جانے کیوں سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ صوفیہ نے بے ساختہ پکارا، تائی میں جا رہی ہوں۔ ارے بی بی، اپنے تایا کو بتا کر جاؤ، ہمارا تمہارے اوپر کیا اختیار؟ اور یہ تم جا کس کے ساتھ رہی ہو؟ وہ جس سوال کی منتظر تھی وہ بالآخر پوچھ ہی لیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی۔ گیلری کے کھلے دروازے سے نعمان کے ساتھ شجاع اندر داخل ہوا۔ یہ میرے ساتھ جا رہی ہے۔ تائی کی پاٹدار آواز گلی میں سنی جا سکتی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی، سو اس کی بچت ہو گئی۔ ارے بھیا، تم کون ہو اس کے؟ ہم نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ بجائے اس کے کہ وہ شجاع کو مہمانوں والا پروٹوکول دیتی، اسے بیٹھنے کے لیے کہتی، انہوں نے لیڈی انسپیکٹر کی طرح پوچھ گچھ شروع کر دی تھی۔ شجاع نے ایک طاہرانہ نگاہ اس کے گھر کے در و دیوار پر ڈالی۔ تعصب اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ وہ صوفیہ کو دیکھنے لگا، جو اس ساری سچویشن میں شجاع کی آمد پر پچھتا رہی تھی۔ اسے یقیناً نعمان اندر لے کر آیا تھا۔ اب اسے یقین تھا وہ تائی کے اول چلول حلیے اور بے سروپا سوالوں پر ضرور سیکھ پا ہو جائے گا۔ یہ صوفیہ کا کزن ہے، آپ کو کہاں سے نظر آ جاتا؟ پہلی بار اسے لینے آیا ہے۔ بالآخر نعمان نے مشکل آسان کی تھی۔ صوفیہ کا کزن؟ کون سا کزن؟ میں ایسی کیسے جوان لڑکی کو اس کے تایا کی اجازت کے بغیر کسی غیر کے ساتھ بھیج دوں؟ نہ بھیا، پہلے ہی اس گھر میں بہت تماشے ہو چکے۔ یہ ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا تھا۔ صوفیہ کو پتا تھا تائی اپنی عادت سے مجبور تھیں، انہیں کوئی نہیں سمجھا سکتا تھا۔ اماں زیادہ چک چک مت کرو، جانے دو صوفیہ کو، ابا کو میں بتا دوں گا، ویسے بھی وہ اپنے گھر جا رہی ہے۔ نعمان کو صوفیہ سے بھی ہمدردی تھی اور شجاع کے سامنے ماں کے رویے پر شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ شجاع ابھی تک حال کمرے کے دروازے کے نزدیک ہی کھڑا تھا۔ نعمان نے اسے کرسی پیش کی تو اس نے بیٹھنے سے معذرت کر لی۔ وہ بس صوفیہ کو دیکھ رہا تھا منتظر نگاہوں سے، جو عجیب مخمصے میں پھنس گئی تھیں۔ تائی سے کوئی بعید نہیں تھا، وہ تایا چچا کے سامنے کوئی بھی کہانی بیان کر سکتی تھی۔ اس فن میں انہیں ویسے بھی کمال حاصل تھا۔ ایسے موقع پر صوفیہ کو اپنے باپ کے سگے بھائیوں سے خاصی ہمدردی ہو چکی تھی، اصولی اختلاف کے باوجود۔ ارے بیٹا بیٹھو تو، کھڑے کیوں ہو؟ چاچی نے کچن سے آ کر ماحول کا تناؤ کم کرنے کی کوشش کی۔ نہیں بس اب چلیں گے، چلو صوفی۔ اس نے جس استحقاق سے اسے پکارا تھا، نعمان کو خاص حیرت نہیں ہوئی، البتہ تائی کا ماتھا ضرور ٹھنک گیا تھا۔ دیکھو بی بی، میں تو تمہیں اس پرائے لڑکے کے ساتھ نہیں بھیج سکتی۔ ہمیں تو نہیں پتا یہ کون ہے، تمہارے کون سے ماموں کا بچہ ہے، ہم تو تمہاری ماں کے سوا کسی کو نہیں جانتے۔ وہ رنگ میں بھنگ ڈال رہی تھیں بھرپور انداز سے۔ چاچی نے ان کے تیور دیکھ کر سر پیٹ لیا تھا اور شجاع کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ دیکھیے خاتون، یہ جو لڑکی آپ کے گھر میں رہ رہی ہے نا، آپ کو اس کی فکر میں دبلا ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ یہ پہلے بھی میری ذمہ داری تھی اور آج بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں اسے گھر لے جاؤں یا سمندر پار، کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا۔ ہائے، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ماتھا ایسے تو نہیں ٹھنکا تھا۔ صوفیہ کے چہرے کا اطمینان مزید تاؤ دل آ گیا تھا۔ اسے تو یہ سب سننے کے بعد خاصا سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ اس شجر سے بے سبب تو نہیں لپٹ گئی تھی۔ کوئی تو خاص بات تھی جس نے شجاع کو اس کی مضبوط ڈھال بنا دیا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آسان لفظوں میں وضاحت کر دوں، یہ لڑکی میری منگیتر ہے۔ اس کی ماں اور میرا باپ ہمارے بچپن میں یہ فیصلہ کر چکے تھے۔ اب وہ مزے لے رہا تھا۔ تائی کی کیفیت سے تو وہ جیسے زلزلے کی زد میں تھی۔ صوفیہ نے قدرے حیران نگاہوں سے شجاع کو دیکھنے کے بعد نعمان کو دیکھا، جو نہ جانے کیوں اس ساری سچویشن سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی بے ساختہ سی مسکراہٹ تھی۔ جاؤ صوفیہ، میں ابا کو بتا دوں گا، اور شجاع بھائی، آپ دونوں کی جوڑی بڑی زبردست ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ بڑھایا تھا۔ شجاع کو وہ حلیے سے خاصا معقول اور مزاجاً قابل قبول لگا تھا۔ وہ تو اس ساری صورتحال کو مزید انجوائے کرنا چاہتی تھی، بار بار شجاع کے منہ سے سننا چاہتی تھی کہ یہ جو لڑکی ہے نا، پہلے اور اب ہمیشہ سے میری ذمہ داری ہے، میری اس ذمہ داری کی کوئی اور فکر نہ کرے۔ اس نے اپنے لمبے چوڑے مضبوط منگیتر کو پورے مان اور اعتماد سے دیکھا اور ساتھ ہو لی۔ صوفیہ کو یقین تھا اب اس سارے قصے میں سعدیہ کا تذکرہ نیچے چلا جائے گا اور وہ سر فہرست ہو جائے گی،
لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے کون سا اب یہاں واپس آنا تھا اور ان کے درمیان رہ کر اپنی توانائیاں بے مصرف سوچوں پر صرف کرنی تھی۔ وہ تو جاتے جاتے ان خوبصورت لمحوں کو مزید انجوائے کرنا چاہتی تھی جب شجاع ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر اسے سب کے سامنے صرف اپنی ذمہ داری کہہ رہا تھا۔ اس نے خاص طور پر چاچی کے گلے لگ کر انہیں تسلی دی۔ ان کی نگاہوں میں انجانی سی حسرت ہلکورے لے رہی تھی۔ وہ کیا سوچ رہی تھی صوفیہ بخوبی جانتی تھی۔ دیکھو لڑکی، یہ چونچلے اور ڈرامے بند کرو۔ تم اپنے تایا کو جانتی ہو نا، ان کی مرضی کے بغیر اس گھر سے گئیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ تائی کی آواز میں تحکم اور لہجے میں دھمکی تھی۔ صوفیہ کے قدم تو تھمے ہی تھے، شجاع بھی پیچھے پلٹنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ شب کی اپنی پرچھائی ہے، دن کے اپنے تیور ہیں، کچھ یادیں ہیں، کچھ باتیں ہیں، اپنے اپنے روز و شب کے سب ہیں قیدی۔ روز و شب کے ان سارے منظر ناموں میں جو چہرہ سب سے اجلا ہے وہ تیرا ہے۔ وہ بھولتا نہیں تھا کسی بھی ہیلے بہانے سے اپنی موجودگی کا احساس دلانے سے۔ کبھی کوئی پیغام شرارت سے بھرپور دوستی کی دعوت دیتا، کبھی کسی غزل کا ادھورا شعر، کبھی نامکمل مصرع اور کبھی صرف سلامتی کی دعا بلا ناغہ اس کے میلنگ باکس میں ہوتی تھی۔ خولہ اس ملاقات کو اتفاق نہیں مانتی تھی جو خزیمہ کے ساتھ بازار کے ہجوم میں ہوئی تھی، لیکن اس ملاقات سے آج تک وہ اسے باقاعدگی سے یاد کرتا تھا۔ خولہ غیر شعوری طور پر اس ملاقات کے حوالے سے اسے یاد کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا اور اس پر مسلط ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا۔ خولہ کو حیرت اور تجسس دراصل اس کے اتنے متحمل رویے پر تھا۔ خولہ نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کمیٹڈ ہے، اس کے باوجود اس کے احساسات سے جھلکتی شدت، اس کے لفظوں میں چلتی محبت ہنوز تھی۔ وہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اس سے رابطہ رکھے ہوئے تھا، جیسے جلد یا بدیر اسے اپنے جذبوں کی قبولیت کا پورا یقین ہو۔ خولہ نے زچ ہو کر اسے لکھا تھا، آپ کے پاس اور کوئی مشغلہ نہیں ہے؟ اور وہ اپنے میلنگ باکس کو دیکھ کر جھوم سا گیا تھا۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد وہ آن لائن تھا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ کسی طور تو سرد مہری کی برف پگھلی تھی، کچھ تو لفظوں کی صورت اس کے نام بھیجا تھا۔ میں جسے زندگی کا حق سمجھتا ہوں آپ اسے مشغلہ کہتی ہیں۔ یہ مشغلہ ترک تو کر دوں اگر سانس لینا چھوڑ جاؤں، اس کے چیٹ باکس میں ٹائپ ہوا تھا۔ اف، کیا بکواس ہے! خولہ نے جھنجھلا کر کی بورڈ پر انگلیاں چلائیں۔ روانی میں وہ کیا لکھ رہی تھی اس نے غور نہیں کیا تھا، البتہ خزیمہ کے چہرے پر مسکراہٹ سی بکھر گئی تھی۔ اسے اپنے دل میں بسنے والی اس لڑکی کی بے بسی اور جھنجھلاہٹ نے قدر اپنائیت کا احساس دلایا تھا۔ کیا سچ لکھنا اور سچ کا سامنا کرنا بکواس ہوتا ہے؟ میں تو جو محسوس کرتا ہوں اس کا اظہار بھی کرتا ہوں، اور آپ جو محسوس کرتی ہیں اس کے برعکس لکھ کر کیوں خود کو تکلیف دیتی ہیں؟ بہت دنوں بعد بھڑاس نکالنے کا موقع ہاتھ آیا تھا۔ دیکھیے مسٹر، میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ مجھے اس طرح کے ریلیشن میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ میں اور میری زندگی پبلک فگر ہرگز نہیں کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر میری ذاتی زندگی میں مداخلت کرنے چلا آئے۔ وہ بھی کافی غصے میں تھی۔ خزیمہ کے لیے یہی کافی تھا، وہ آن لائن تھی، اپنے غصے اور تنفر کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ تو اسے اچھی طرح پتا تھا لڑکیاں مخالف سمت سے آنے والی ہوا کے ڈر سے اپنے دل کی ساری کھڑکیاں اور دروازے مضبوطی سے بند کر دیتی ہیں۔ اب یہ تو ہوا کی شدت اور منہ زوری پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ بڑی کھڑکیاں اور دروازے چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی درزوں سے بھی اندر داخل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے محترمہ، میں نہ آپ کا پرستار ہوں اور نہ ہی آپ سے آٹوگراف لے کر خوش ہونا چاہتا ہوں، نہ میں آپ سے دل لگی کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی فضول قسم کی فرینڈ شپ۔ سیدھی سی بات ہے، میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں اتنا جانتا ہوں آپ کی کمٹمنٹ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، آپ کو اس دنیا میں صرف میرے لیے بھیجا گیا ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ بہت جلد آپ کو میرے جذبوں کی صداقت کا یقین آ جائے گا۔ خولہ پوری آنکھیں وا کیے خزیمہ کے اقرار اور استحقاق سے سجی تحریر پڑھ رہی تھی۔ اب اسے حیرت سے زیادہ پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ سچا عاشق اور جان دینے والا محبوب، پاگل دیوانہ ٹائپ کے کریکٹر اسے کہانیوں میں بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ تو ان سب لوگوں کو سمجھایا کرتی تھی جو کشمالہ پر دل و جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے تھے اور اس کی نگاہ التفات سے محرومی کا گلہ خولہ سے کرتے تھے۔ یہاں تو خزیمہ نے سب کو مات دے دی تھی۔ بن دیکھے بن جانے وہ اس کو زندگی میں شامل کرنے کا عزم کیے بیٹھا تھا۔ نہ وہ دوستی کرنا چاہتا ہے، نہ وہ دل لگی کرنا چاہتا ہے، تو پھر کیا چاہتا ہے وہ؟ اس نے خزیمہ کا سارا غصہ بھی کشمالہ پر اتارا تھا جو اس کی لال بھبوکا شکل دیکھ کر ہنس پڑی تھی۔ سرخ گلابوں سے ڈائننگ ٹیبل کی آرائش کرتے ہوئے اس کا سارا دھیان عاشر عباس کی طرف تھا جو آج شام کی سرپرائز پارٹی کا مہمان خصوصی تھا۔ تبھی خولہ اپنی الجھن لیے آ گئی تھی۔
وہ اس کے اقرار نامے کا جواب اپنے جلال نامے سے دینا چاہتی تھی کہ لائٹ چلی گئی اور اسے کمپیوٹر آف کرنا پڑا۔ کمپیوٹر آف کر کے وہ کشمالہ کی تلاش میں نیچے آئی تو ڈائننگ ہال کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ ہر طرف تازہ پھولوں سے ڈیکوریشن اور سیٹنگ بھی بدلی ہوئی تھی۔ خدیجہ کا جوش و خروش بھی دیدنی تھا۔ عاشر عباس کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند وہ معلومات پہنچا رہی تھی۔ اسے ایک لمحے کو خزیمہ کا پاگل پن نظر انداز کر کے اپنی بے تحاشا ذہین اور باصلاحیت بہن کے پاگل پن پر غور کرنا پڑا۔ سمپل، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہی جو تم عاشر عباس سے کرنا چاہتی ہو، اس نے تیکھے انداز میں کہا۔ سچ تو یہی ہے، وہ جیسے ہارے ہوئے لہجے میں بولی۔ خدیجہ زیادہ دور تو نہیں تھی، اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ یہ تو وہ چپکے چپکے سوچا کرتی تھی اور شاید نانو بھی۔ انہیں بھی کشمالہ بہت پیاری لگتی ہے، ایک دفعہ تو کہا بھی تھا، عاشر کے نصیب میں جانے کیا لکھا ہے، لیکن یہ بچی میرے دل میں بس گئی ہے۔ وہ ان دونوں کے سامنے تو بے نیاز نظر آ رہی تھی، لیکن دل تھا کہ کدکڑے لگاتا پھر رہا تھا۔ اس گھر میں شادی، وہ تصور کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی اور خولا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ مالا تم بالکل پاگل ہو، ہم جسے جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، جس کے گھر والوں سے واقف نہیں، اس سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک اجنبی آدمی کیسے زندگی میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ جانو، پر دل کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، کہیں اوپر طے ہو جاتے ہیں، بس زمین پر تو یہ دریافت ہوتے ہیں، اور احساس ہی نہیں ہوتا کہ ایک پل میں کوئی بالکل اجنبی سب سے زیادہ اپنا لگنے لگتا ہے۔ پتہ ہے کبھی کبھی ساری زندگی ساتھ رہنے والے ایک دوسرے کے بارے میں وہ سب نہیں محسوس کر پاتے جس کا دل تقاضا کرتا ہے۔ وہ تو قسمت کی بات ہے جو دل میں اترنے والا، دل کی ساری ضدیں پوری کرنے والا اجنبی راستوں پر مل جائے، جیسے مجھے عاشر عباس اپنی طرف بلاتا ہے۔ اس طرح تو کسی اور نے جرأت کی ہی نہیں۔ میں چاہتے ہوئے بھی خود کو اس کے بارے میں سوچنے سے نہیں روک پاتی۔ وہ گلاب اور گیندے کے حسین امتزاج سے کارنر ٹیبل کو سجاتے ہوئے خوابناک لہجے میں بول رہی تھی۔ اس کی آخری بات پر خولا نے چونک کر دیکھا۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں شامل ہونے لگتا ہے؟ وہ اسی کے انداز میں پوچھ رہی تھی، کیونکہ ہمارے اندر اترنے کی کوشش کرنے والا سچ ہوتا ہے، پھر نہ کوئی جھوٹ اس کا راستہ روکتا ہے اور نہ ہی کوئی فریب کام آتا ہے۔ کشمالہ کا لہجہ پر یقین تھا، وہ واقعی میں بہت بدل گئی تھی، یا پھر سوچ کا نیا راستہ دریافت ہوا تھا، تو یہ تبدیلی خولا کو محسوس ہو رہی تھی۔ مالا، ہم سچ جھوٹ کی پہچان ہی تو نہیں کر پاتے، پھر ہار جاتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں، روتے ہیں۔ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ کوئی تھکن زدہ عورت اس کے اندر احتجاج کر رہی تھی۔ ہمیں اپنے اگلے پل میں سانس لینے کی اجازت ملے گی یا نہیں، پھر بھی ہم زندگی کو خوب سے خوب تر جینے کے لیے اہتمام کرتے رہتے ہیں، بالکل اسی طرح جب تک ہم بساط نہیں بچھائیں گے، ہار جیت کا مزہ کیسے اٹھائیں گے؟ ہمیں اعتبار کرنا پڑے گا کسی پر، تو یہ زندگی تنہا نہیں گزرتی۔ ان کی بہت ساری باتیں انگریزی میں ہو رہی تھیں، اس لیے خدیجہ کی دلچسپی بھی ختم ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اسے جو سننا تھا وہ بہت پہلے کہا جا چکا تھا۔ اب وہ دونوں کسی عالمی مسئلے پر مباحثہ کر رہی تھیں۔ خدیجہ کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی، اسے تو بس شام کا انتظار تھا جب وہ اس خوبصورت جوڑی کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے دیکھنے کا لطف لینا چاہتی تھی۔ خولا، ایک بات کہوں؟ کشمالہ کی گہری نیلگوں آنکھوں میں کوئی اسرار سا تھا۔ اگر تم خزیمہ کے بارے میں سوچنا چاہتی ہو تو سوچو، خود کو روکو مت۔ کیا پتہ وہی تمہارے لیے بنا ہو اور اس کی وجہ سے تم نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہو۔ تمہیں پتہ ہے نا، ہم کبھی بھی پاکستان نہیں آنا چاہتے تھے۔ پاپا ہمیشہ اصرار کرتے تھے، لیکن ہمیں ڈر لگتا تھا۔ ہمارا باپ بھی تو یہیں رہتا ہے، ہمیں دنیا میں لانے کا ذمہ دار، ہماری ماں کی خوشیوں اور زندگی کا قاتل۔ لیکن پھر ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور ہم دونوں یہاں آ گئے، جہاں سب کے سب ہمارے لیے اجنبی تھے، بالکل اجنبی سوائے پاپا کے۔ اور اب ایسا لگتا ہے کہ یہ سب اپنے ہی تو ہیں، ان کے پاس رہنے کو دل چاہنے لگا ہے۔ اب دل کہتا ہے کہیں تو ٹھہرا جائے سکھ کی چھاؤں میں۔ ہم سوچتے تھے پتہ نہیں کیسے رہ پائیں گے، لیکن اب سوچیں تو حیرانی سی ہوتی ہے۔ اب یہاں سے جانا مشکل لگتا ہے۔ اس کی گفتگو کا تسلسل یکدم خولا نے توڑا تھا۔ نہیں، مجھے مشکل نہیں لگتا، میں نہیں رہنا چاہتی یہاں پر، میں بہت دنوں سے سوچ رہی ہوں اس بارے میں۔ پتہ ہے مالا، میں نے یہاں ہر لوگوں کو دوہری زندگی گزارتے ہوئے دیکھا، مجھے تکلیف ہوئی ہے اس منافقانہ رویے سے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے ریڈیو جانا کیوں چھوڑا؟ مجھے سمرا کے رویے سے تکلیف ہوئی تھی۔ تم ملی تھی نا سمی سولت سے، کتنا زبردست بندہ ہے، نیٹ اور اسٹریٹ فارورڈ۔ وہ تو سمرا کو پسند کرتا ہے، سمرا بھی انوالو ہے، لیکن اسے اپنے سچ اور اپنی محبت پر یقین نہیں شاید۔ اسے مجھ سے پرابلم شروع ہو گئی تھی، وہ باقاعدہ طنز کرنے لگی تھی۔ سمی سولت پر اور مجھ سے اس شخص کی پریشانی دیکھی نہ گئی۔ خولا کا ذاتی انتشار باہر آ رہا تھا۔
وہ جانے کب سے اس الجھن میں تھی، حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ اپنی حساس طبیعت سے مجبور تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کی ذات کا کبھی تماشا نہ بنے، لوگ اس کی غیر موجودگی میں اول تو ذکر ہی نہ کریں، اگر کریں بھی تو بہت اچھے الفاظ میں۔ اس کی سوچ میں جتنی وسعت تھی اتنا ہی وہ دوسروں کو شفاف دیکھنا چاہتی تھی، اور یہاں پر ہی کشمالہ کا اس سے اختلاف شروع ہو جاتا تھا۔ دیکھو خولا، سمرا جیسے لوگ ہاسٹل میں بھی موجود ہیں اور لندن میں بھی، ہم اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں، دوسروں کو نہیں بدل سکتے۔ تمہیں ریڈیو چھوڑنے کے بجائے وہیں پر رہ کر یہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ تم غلط نہیں تھی۔ غلاظت سمرا کی سوچوں اور دل میں ہے جو اس کے اور سمی سولت کے رشتے کو خراب کر رہی ہے۔ کشمالہ پھولوں کو ایک جانب کر کے مکمل اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تمہیں پتہ تو ہے میں اس جگہ کو چھوڑ دیتی ہوں جہاں انکمفرٹیبل فیل کرتی ہوں، اس نے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ یہی تو نہیں ہونا چاہیے، جگہ بنانی پڑتی ہے، شاید ہمیں بھی یہاں جگہ بنانی پڑے گی اپنے فیوچر کے لیے، پاپا کے لیے۔ تمام عمر انہوں نے ہمارا خیال رکھا ہے اور اب ہم ان کی خوشی کو نظر انداز کر دیں؟ کشمالہ نے سنجیدگی سے کہا تو خولا کے چہرے پر مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ افسردگی کے پردے میں چھپی ہوئی مسکراہٹ کشمالہ کو بخوبی نظر آ گئی تھی۔ پھر تمہارے اور میرے راستے الگ ہو جائیں گے، مجھے پتہ ہے تم یہاں رہ سکتی ہو، اور پھر اب تمہارے پاس یہاں رہنے کا ریزن بھی ہے۔ تمہیں عاشر عباس سے محبت ہو گئی ہے اور محبت اپنے ہونے کو منوا لیتی ہے۔ تم چاہو بھی تو اب اس حصار سے نہیں نکل سکتی، اور میں ایسی کوئی زنجیر جان بوجھ کر نہیں ڈال سکتی۔ یہاں نانوں کی گود میں سر رکھ کر دل کی بات کہہ دینے اور اس گھر سے باہر نکل کر جینے میں بہت فرق ہے۔ بڑی مشکل ہے یہاں کی زندگی، اور ویسے بھی تمہاری طرح کا میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے یہاں رہنے کا۔ میں نہیں جانتی خزیمہ کون ہے، کیا ہے، اس کے گھر والے کیسے ہیں، اور مجھے کیا کیا سمجھوتے کرنے پڑیں گے۔ میں نے دیکھا ہے یہاں کے لوگ دوسروں کی زندگی کو مشکل بنا کر سکون میں ہوتے ہیں۔ وہ اداس سے لہجے میں بولی، حالانکہ کشمالہ نے ہمیشہ نوٹ کیا تھا خزیمہ سے چیٹنگ کے بعد وہ ڈسٹرب تو ہو جاتی تھی مگر ڈپریس نہیں۔ کیا ہوا ہے خولا، تم کچھ پریشان ہو؟ کشمالہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا اور اس کے الجھے ہوئے بالوں کے لچھے ہاتھوں سے سنوارنے لگی۔ کچھ نہیں یار، پتہ نہیں کیوں میں نے 2-3 بار مما کو خواب میں دیکھا ہے۔ ایک ہیولا سا ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے اور پھر اپنی بات مکمل کیے بغیر غائب ہو جاتا ہے، اور مجھے اپنی ہی آواز سنائی دیتی ہے کہ مما آپ کہاں چلی گئیں؟ میں نے مما کو کبھی خواب میں نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں۔ اب یہاں آ کر وہ مجھے بہت یاد آتی ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے انہیں ہمارے یہاں آنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ہمیں منیر کمال سے چھپانا چاہتی تھیں اور ہم اس کے ہی شہر میں بیٹھے ہیں۔ تمہیں نہیں لگتا وہ ہمیں ڈھونڈتا تو ہوگا؟ خولا کی باتیں اتنی معنی خیز اور پر اسرار سی تھیں کہ ایک لمحے کو یہ سب سوچ کر کشمالہ کا دل بھی غیر معمولی انداز میں دھڑکنے لگا۔ کشمالہ کی یادداشت میں ماں کا بڑا پاکیزہ اور دلکش چہرہ محفوظ تھا، اور منیر کمال اس دلکشی کی قیمت وصول کرنے کے لیے ان کی ماں کی پاکیزگی کو بازار میں بیچنا چاہتا تھا۔ وہ اتنا ظالم اور شکی تھا کہ اسے اپنی بچیوں کی دودھ پلاتی ماں کے اس تقدس کی بھی پرواہ نہیں تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ایک انسان کے رزق کا ذریعہ دوسرے انسان کو بناتا ہے۔ ایک رات وہ نشے میں دھت اپنے جیسے 4-5 بدحیث مردوں کے ساتھ اپنی بیوی کے کمرے میں کسی وحشی جانور کی طرح گھسا تھا۔ وہ شاید جوئے میں اپنی بیوی ہار گیا تھا یا اس کی حسین بیوی کی قیمت بڑھ گئی تھی۔ کچھ تو ایسا تھا کہ خریدار گھر تک چلے آئے تھے اور منیر کمال کو احساس تک نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے چلا ہے۔ شراب نے اس کی عقل کو معاف کر دیا تھا، اور جب عقل کے دروازے بند ہو جائیں تو غیرت اور محبت مارے گھٹن کے خود بخود مر جاتی ہے۔ مریم اٹھ، اس نے اپنی بیوی کو آواز دی تھی جو کمبل سر تک تانے اس کی آمد سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کہتا ہوں اٹھ، آج تجھے کہیں جانے کو نہیں کہہ رہا، چل جلدی کر، سب کو فارغ کر۔ وہ اپنے مخصوص لہجے میں کہہ کر اس کے بستر کی جانب بڑھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کمبل کھینچا تھا اور کمبل میں چھپی ہوئی ماں عیاں ہو گئی تھی۔ ننھی سی بچی نے بھی اپنی ماں کی پامالی کو محسوس کیا تھا، اسی لیے وہ سینے سے منہ لگائے دودھ پیتے ہوئے کسی غیر معمولی پن کا احساس کرتے ہوئے بے ساختہ چیخ اٹھی۔ اس کی معصوم سی چیخ اور مریم کی بے بسی کی صدا اس لمحے شاید آسمان تک گئی تھی۔ تبھی انہی 4 مردوں میں سے ایک کو یہ منظر عجیب سے خوف میں مبتلا کر گیا۔ دودھ پلاتی ماں کے جسم سے وہ اپنی ہوس پوری کرنے آئے تھے، جبکہ اس کا جسم تو اس لمحے عبادت میں مصروف تھا۔ ایک بچی اس کے پہلو میں تھی اور دوسری سینے سے لگی ہوئی تھی، اور وہ ہولناک انداز میں کبھی اپنی بچیوں کو اور کبھی ان کے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ وہ منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکال پائی تھی۔ سالی تیرے نخرے ختم نہیں ہوتے، تجھے ان چڑیلوں کے ساتھ دفن کر دوں گا اگر میری بات نہ مانی۔ منیر کمال دہاڑا تھا اور دوسری بچی نے کس مسا کر انگڑائیاں لی تھی۔
تب وہی مرد آگے بڑھا تھا جسے دودھ پلاتی ماں نے عجیب سے خوف میں مبتلا کیا تھا۔ آگے آ کر اس نے سب سے پہلے کمبل اٹھا کر مریم اور اس کی بچیوں پر ڈالا تھا۔ وہ تینوں اس کمبل کی پناہ میں آ گئی تھیں۔ تبھی اس نے منیر کمال کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا تھا اور اپنے ساتھ آئے باقی تینوں کو۔ ان کی دشمنی تو منیر کمال سے تھی، وہ تو اسے برباد کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا غلیظ دشمن ہے کہ اپنا گھر، اپنے بیوی بچے بھی اپنی ہوس اور ضلالت کی بھینٹ چڑھانے کو تیار رہتا ہے۔ انہیں اب ایک ایسے شخص سے دشمنی کا اعلان کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ مریم اور اس کی بچیاں تو کمبل کی پناہ میں آ گئی تھیں اور منیر کمال حیرانی سے کبھی ایک کا تو کبھی دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگتا۔ لاؤنج سے ملحقہ کمرے کا منظر ان چاروں کی نگاہوں میں بھی تھا۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ وہ الجھے ہوئے انداز میں پوچھ بیٹھا۔ ہم اب تمہاری موت چاہتے ہیں۔ تمہارے زندہ رہنے کا خمیازہ بہت سارے لوگ بھگت رہے ہیں۔ اب اور یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مریم پر کمبل ڈالا تھا۔ شاید انسانی عقل کے لیے حیرت کا مقام یہی ہوتا ہے جب لمحوں میں دل پلٹ جاتے ہیں اور ایک شیطان صرف انسان اپنی فطرت سے باز آ جاتا ہے۔ ایسا کوئی لمحہ اس لمبے تڑنگے کرخت آدمی کی زندگی میں بھی آیا تھا جب وہ اس کی لپیٹ میں آ کر جی جان سے کانپ گیا تھا۔ اسے زندگی میں بڑے سے بڑے گینگسٹر اور کرپٹ آدمی کا سامنا رہا۔ اس کے اپنے کئی بار اور جوئے کے اڈے چل رہے تھے۔ مختصر لباس والی عورتیں اور ان کی بے حجابی پر ستائش کے جملے پھینکنا اس کا روز کا معمول تھا، لیکن آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ایک ماں کی بے حجابی نے آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ اسے خود بھی نہیں پتا چلا کہ اس نے کب مریم کی بے بسی کو کمبل کی آڑ میں چھپا لیا اور اب وہ منیر کمال کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم بہت زیادہ بکواس نہیں کر رہے؟ تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گننے سے؟ منیر کمال کا نشہ آہستہ آہستہ اتر رہا تھا۔ نشہ نہ بھی چڑھا ہوتا تب بھی اب وہ مریم سے نجات چاہتا تھا۔ دیکھو منیر، تم بہت سستے میں چھوٹنا چاہتے ہو، جبکہ ایسا ہوگا نہیں۔ تم ایک ایسی عورت کا سودا کر رہے ہو جو ناچنا تو دور کی بات بار میں کھڑی تک نہیں ہو سکتی۔ اس اجنبی آدمی نے شاید مریم کا دفاع کیا تھا۔ اعجاز الدین، وہ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ میری بیوی ہے اور میرا حکم کبھی نہیں ٹال سکتی۔ تمہیں اگر یہ سودا منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ اور کچھ نہیں ہے میرے پاس تمہارے مال کی قیمت چکانے کے لیے۔ منیر کمال کی آواز مریم کے کانوں میں سیسا بن کر پگھل رہی تھی اور اس کا دل کمبل کے اندر چڑیا کے بچے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ وہ نیم تاریکی میں کبھی بیٹیوں کا چہرہ دیکھنے لگتی، کبھی کمبل کی اوٹ سے کھلے دروازے کے باہر کا منظر۔ یا اللہ، تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، تو میری عزت بچانے والا ہے، تو میری بچیوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ اپنی حسین پریوں کو گود میں بھینچ کر بیٹھی تھی، پھر بھی کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا ہر گزرتا پل اسے ان بچیوں سے دور لے کر جا رہا ہے جن کا باپ شرم و غیرت کو گروی رکھ کر ہر رشتے کو پامال کر چکا تھا۔ اللہ جانے وہ ایسا کیوں تھا؟ وہ بار بار سوچتی مگر جواب نہ ملتا، اور جواب مل بھی جاتا تو کیا کر لیتی؟ اس اجنبی دیس میں اس کا پرسان حال سوائے رب کی ذات کے کوئی اپنا نہ تھا۔ ماں باپ انڈیا میں تو بھائی پاکستان میں، اب تو ان سے ملے بھی سالوں گزر گئے تھے۔ شادی کے 3 ماہ بعد اسے کراچی ایئرپورٹ پر بھائی بھابھی اور دیگر رشتہ داروں نے ان کہے انجانے خدشوں کے ساتھ منیر کمال کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان سے رابطے کی صورت منیر کمال نے باقی نہ رہنے دی تھی، اور یہی حال ماں باپ کے ساتھ رابطے کا تھا۔ ہر دوسرے مہینے رہائش بدلتی تھی۔ اسے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ آج وہ کس محلے اور کس علاقے میں آباد ہے، اور لندن کے اس مضافاتی علاقے میں کوئی پاکستانی رہتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ تو پہلی بار اس نے منیر کمال کو ان آدمیوں کے ساتھ اردو میں بات کرتے دیکھا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظریں اس لمبے تڑنگے بندے کی طرف اٹھ گئی تھیں جس کو منیر کمال نے اعجاز الدین کے نام سے پکارا تھا۔ گو کہ وہ منیر کمال سے الگ ذات نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ مریم کے لیے نیکی کا فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ وہ اپنی حیران آنکھوں سے اس منظر کے اندر اتر کر اپنے لیے عاقبت کا سامان ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ شخص جو اپنے بار کے لیے مجھے پسند کرنے آیا تھا، کیا مجھے منیر کمال کے جہنم سے نجات دلا سکتا ہے؟ یکدم ہی ایک سوچ اس کے ذہن سے لپٹی تھی۔ کیا میں اس سے مدد مانگوں؟ وہ مانوس سے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ دیکھو منیر، تم نے مجھے 10 عورتیں دینے کا وعدہ کیا تھا اور بدلے میں تم مجھ سے اب تک 20 کی قیمت ہتھیا چکے ہو۔ مجھے تم پر ترس آ جاتا ہے اور تم ہر بار میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ جاتے ہو۔ دیکھو اس بار میرے ساتھ ڈرامے بازی بند کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اب غصے سے دہاڑ رہا تھا جس کا منیر کمال پر کوئی اثر نہیں تھا۔ تم ان تینوں کو لے جاؤ۔ ایک تو نشہ اور پھر پکڑے جانے کا خوف۔ وہ اعجاز الدین یا دوسرے بروکروں کی طرح با اثر اور پورا اعتماد نہیں تھا، اس لیے کمزور پڑ گیا۔ مریم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے قہر آلود نگاہوں سے اپنے مجازی خدا کو دیکھا
جس کے ساتھ نکاح کے بول پڑھ لینے کے بعد اس کی ماں نے خاص طور پر اسے تاکید کی تھی کہ وہ اب مرتے دم تک صرف اپنے شوہر کی فرما بردار اور وفادار ہوگی۔ کیا وہ عہد اس فرما برداری اور وفاداری کے لیے تھا؟ وہ دونوں بچیوں کو بستر پر ڈال کر آندھی کی طرح ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس کی نظریں صرف منیر کمال پر جمی تھیں۔ اس کا مخاطب اس کمرے کا وہ بے حس نفوس تھا جس نے اس کی کفالت کا وعدہ بھری برادری کے سامنے اور ایک پاک شرعی رشتے میں باندھ کر کیا تھا، مگر وہ انسان تو حیوانیت کے بھی نچلے درجے پر جا پہنچا تھا۔ اس طرح کا سلوک تو جانور بھی نہیں کرتے، انہیں بھی اپنی اولاد کو سرد و گرم سے بچانے کا ہنر آتا ہے، مگر یہ کیسا انسان تھا جو اپنے ہی خون اور اپنی عزت کو سرے بازار نیلام کر رہا تھا۔ مریم نے تڑپ کر اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ اس کے دھان پان سے وجود اور پتلے پتلے ہاتھوں میں اللہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ منیر کمال کا پورا وجود جھنجھوڑتے ہوئے خوب زور زور سے چیخی تھی۔ کیا اس دن کے لیے لوگ بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں؟ وہ زمانہ اچھا تھا جب انہیں زندہ دفن کرتے رہتے تھے۔ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ کوئی تم جیسا درندہ ان کی قسمت کے چیتھڑے اڑائے گا، اس سے بہتر ہے وہ خود ہی دفن کر دیں۔ منیر کمال، ڈرو اللہ کے عذاب سے، بیٹیوں کی ہائے لگ گئی تو کوڑی بن کر بھیک مانگو گے، کوئی پناہ نہیں دے گا۔ وہ بولتے بولتے نیچے زمین پر گر پڑی تھی کیونکہ منیر کمال نے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے زور کا دھکا دیا تھا۔ تب اعجاز الدین نے آگے بڑھ کر بازو سے تھام کر اسے اٹھایا تھا۔ نیلے رنگ کے شلوار قمیض میں دوپٹے سے بے نیاز وہ منحنی سا وجود صدمے سے کانپ رہا تھا۔ اس کا بے حد گورا چہرہ اور نیلی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب کر بھی منیر کمال کا دل نہ موڑ پائی تھیں۔ وہ ہنوز منہ موڑے گالیاں بک رہا تھا، کبھی اعجاز الدین کو اور کبھی مریم بنت ذاکر حسین کو، جسے آج یقین ہو چکا تھا کہ اگر اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہو جائے تو پھر انہیں منیر کمال جیسا بنا دیتا ہے۔ ان پر خیر کے سب دروازے بند کر کے صرف ایک دروازہ کھولتا ہے جسے جہنم کا دروازہ کہتے ہیں۔ منیر کمال، مجھے یہ سودا منظور ہے، حوالے کرو اپنی بیوی اور بچیوں کو اور ابھی مجھے سٹیمپ پیپر پر لکھ کر دو، اس کے بعد تم مجھے اپنی منحوس صورت کبھی نہیں دکھاؤ گے، نیچ انسان۔ اعجاز الدین کے الفاظ نے پورے گھر کی چھت مریم کے سر پر گرا دی تھی۔ پہلے ہی صدمہ کم تھا کہ ایک اور قیامت۔ وہ پسپا ہو کر اعجاز الدین کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کر کے دونوں بچیوں کو اٹھانے کا کہا۔ ان کا چھوٹا موٹا سامان بھی لے لو۔ وہ ان کا باپ تھا یا نہیں، لیکن بچیوں کی ضروریات سے بخوبی واقف تھا۔ مریم بے ہوشی کی حالت میں اب صوفے پر پڑی تھی۔ منیر کمال کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ شاید جان بچ جانے اور مصیبت ٹل جانے کے نشے میں چور ہو گیا تھا، کیونکہ آنے والے چند دنوں میں وہ اب اس شہر سے تو کیا، اس ملک سے بھی بھاگنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی دبئی کے کسی شیخ کے ساتھ بڑی اچھی ڈیل ہوئی تھی۔ وہ اب یہ چھوٹے موٹے دھندے اور دلالی کے کام کرنے کے بجائے کوئی بڑا کاروبار کرنا چاہتا تھا، اور اس ساری کارروائی کے دوران اسے اپنے سے وابستہ یہ تینوں نفوس بھاری بوجھ محسوس ہو رہے تھے۔ مریم وہ عورت نہیں تھی جو اس کی برائیوں میں شریک ہو کر اسے سہارا دیتی۔ وہ نمازی، پرہیزگار اور ہر وقت راہ راست پر چلنے کا لیکچر دینے والی عورت تھی جس سے وہ ازحد بیزار ہو چکا تھا۔ وہ اسے اللہ سے ڈرانے والی عورت تھی، اسے قانون کی دھمکیاں بھی دیتی تھی اور شاید اس کے خلاف گواہیاں بھی جمع کر رہی تھی۔ وہ کمزور اور نفس کے ہاتھوں مغلوب ہونے والی عورت نہیں تھی جو منیر کمال کی دھمکیوں سے مغلوب ہو کر اپنی دنیا اور آخرت خراب کر ڈالتی۔ منیر کمال نے اس کا سب سے رابطہ بند کر رکھا تھا، ان کے گھر میں فون تک نہیں تھا، اور خط و کتابت کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا جس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے لندن آئے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ ان 2 سالوں میں اس نے لندن کے چند ہاسپٹل اور ایک آدھ ڈپارٹمنٹل سٹور ہی دیکھا تھا۔ وہ ایسے فلیٹ میں مقید تھی جہاں سے باہر کی روشنی اندر آنے کا کوئی راستہ نہیں رکھا گیا تھا۔ اسے یہ سب اور اتنی بدحال زندگی بالکل بھی عجیب نہیں لگتی تھی، نہ ہی غصہ آتا تھا۔ وہ تو ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ اللہ نے اس تکلیف میں مبتلا کر کے اسے کسی بڑے عذاب سے محفوظ رکھا ہے، ورنہ وہ منیر کمال جیسے بد فطرت اور بدنیت آدمی کو بڑی آسانی سے قتل کر کے اپنی عاقبت خراب کر سکتی تھی، کیونکہ بظاہر مہذب اور ہمدرد نظر آنے والا یہ دوگلا انسان اول دن سے اس کے لیے کتنا کری اور بدگماش تھا یہ وہی جانتی تھی۔ شادی کی پہلی رات اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے کمرے میں دوستوں کو بھیج دے اور پھر مذاق کہہ کر قصے کو کوئی اور رنگ دے دے تو آپ ایسے شخص سے کیا امید رکھیں گے؟ جو تنہائی میں آپ پر ذہنی تشدد کے ساتھ جسمانی تشدد کے بہانے بھی ڈھونڈے تو کیا ایسا مجازی خدا پرستش کے لائق ہو سکتا ہے؟ اور پھر ایک ایسا شخص جس کی اپنی بھابھی اور نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلقات ہوں، کیا ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ یہ تو وہ اس کے ذاتی فعل تھے جن سے مریم کا براہ راست واسطہ تھا۔ باہر کی دنیا میں وہ کیا کرتا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، کردار کیا ہے، یہ تو مریم کے دائرہ اختیار سے باہر کی بات تھی۔ وہ اپنی زندگی کے ساتھ برا ہونے کی حد تک اپنی حق تلفی کی وجہ سے تو احتجاج کر سکتی تھی نا۔ اس نے جب بھی احتجاج کیا تھا اسے منیر کمال کے سخت ہاتھ کا وار سہنا پڑا تھا۔
पहली बार जब उसने मुनीर कमाल के इस रवैये की शिकायत अपने घर वालों से की तो किसी ने भी खास नोटिस नहीं लिया था। वही रिवायती सी नसीहत, औरत को सब्र करना पड़ता है, निबाह करना पड़ता है। मरियम उसकी ये बातें सुनकर सौ जान से कांप जाती थी, लेकिन उसकी बात का कोई सबूत नहीं होता ये बातें अपने घर वालों पर साबित करने के लिए। उसकी बहनों और भाभीियों के नज़दीक वो कम उम्र थी, कम फहम थी। निकाह के बाद मर्द और औरत के दरमियान अस्तवार होने वाले ताल्लुकात की खूबसूरती और नज़ाकतों को नहीं समझती थी, इसलिए इस तरह की बातें करती थी। और मरियम ये सब सुनकर सब्र के घूंट पीकर रह गई थी। वो उनको ये नहीं बावर करा सकती थी कि कम उम्री और कम फहमी होने के बावजूद वो अपनी औरत होने की कदर व कीमत से बखूबी वाकिफ़ है। वो जानती है एक जिस्म दूसरे की रूह और एहसासात पर कचोके कैसे लगाता है। हवस और मन की गर्मी से सुलगता तन कितने मुख्तलिफ होते हैं दोनों एक दूसरे से, मगर कोई उसकी बात सुनता तो समझता। वो सबकी नज़र में कम फहम ही रही और मुनीर कमाल उसे लंदन ले आया, जहाँ आते हुए उसने सोचा था कि शायद अब उसकी किस्मत के सितारे भी मुवाफिक सिमत में सफ़र करने लगें। कहते हैं कि सफ़र वसीला ज़फ़र होता है, लेकिन ये सफ़र भी मुनीर कमाल के लिए वसीला ज़फ़र साबित हुआ। उसे अपने जैसे बदकुमाश लोगों की टोली मिल गई। मरियम का अरसा हयात तंगी से गुजरने लगा। वो अब उसे उन रास्तों पर चलाना चाहता था जिनका अंजाम मरियम के लिए हराम मौत के सिवा कुछ ना था। पहली बार जब उसने मुनीर कमाल का साथ देने और तवायफियत की राह अपनाने से इनकार किया था तो उसकी कोख का सुख उससे छीन लिया गया था। मुनीर कमाल ने उस पर इतना जिस्मानी तशद्दुद किया था कि अंदर का दर्द लहू की सूरत बह निकला था। कई दिन तक वो बिस्तर से उठने के काबिल ना थी। रोती धोती अपनी कम मायगी का मातम करती रही। वो तो माँ बनने जा रही थी, मगर अब उसके अंदर सिर्फ सन्नाटे राज कर रहे थे। जिंदगी का एहसास दिलाता कोई जज्बा अपनी मौत आप मर गया था। फिर इस तरह के हादसे उस पर बारहा गुजरे, वो सह गई। शायद औरत के जन्म के लिए जो चिकनी मिट्टी तैयार होती है उसमें एक नहीं कई आजमाइशें एक साथ जमा कर दी जाती हैं। अब यह आजमाइश नहीं तो और क्या था कि वो किसी अजनबी एजाजुद्दीन के हवाले कर दी गई थी, महज इसलिए कि मुनीर कमाल के पास हरजाने के तौर पर अदा करने के लिए उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं थी, या फिर इसलिए कि उसका वजूद और आगाह होता शऊर अब मुनीर कमाल को खटकने लगा था। वो अपने जुर्म छुपाने के लिए उसे रास्ते से हटा देना चाहता था और उसके साथ उन मासूम परियों की सूरत से भी बेजार था जो उसका अपना खून थी, जिन्हें देखकर कुदरत की सनाई पर प्यार आता था और मुनीर कमाल का कठोर दिल उन्हें अपने रास्ते की दीवार समझता था। ये कुदरत की सितम ज़रीफ़ी नहीं तो और क्या थी, मगर कातिबे तकदीर के फ़ैसले हमेशा वो नहीं होते जिनकी तवक्का इंसानी फ़हम कर रहा होता है। कुछ गैर मतवक्का तौर पर भी हो जाता है। तब यकीन आता है कि अल्लाह बड़ा बेनियाज है, वो अपने बंदों से कभी गाफिल नहीं होता। बाय द वे, आप क्या कर लेंगी? शुजा ने ताई की आवाज़ के उतार चढ़ाव का जवाब अपने ठंडे ठार लहजे से दिया था। सोफिया ने उसे हमेशा बहुत पुरसकून और मध्यम लहजे में ही सुना था, इसलिए वो कोई अंदाज़ा नहीं कर सकती थी कि इस वक्त वो किस मूड में है और उसका अगला रद्द-ए-अमल क्या होगा। ए लड़के, तुम मेरे मुंह मत लगो, हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। वो यकायक अपना भारी भरकम वजूद लेकर खड़ी हो गई थी और अब उनका मुखातिब सिर्फ सोफिया थी। सुनो लड़की, ये तमाशे बार बार इस घर में नहीं चलेंगे। जिसका जो दिल चाहता है करता है, जिधर दिल करता है मुंह उठाकर चलता बनता है। बड़े धोखे खा लिए हमने। उन्होंने एक गहरी सांस ली। अब फिर से वही तमाशे शुरू हो जाएंगे, हमारी गैरत को गवारा नहीं। वो बिल्कुल नए पुरजलाली अंदाज में कह रही थी। सोफिया को ना चाहते हुए भी उनकी तरफ संजीदगी से मतवज्जा होना पड़ा। कौन से तमाशे ताई? आप लोग अगर सादिया के जाने को तमाशा कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी आप सब पर आयद होती है। लड़कियों को कॉलेज आपने नहीं जाने दिया कि खुद सर हो जाएंगी। उनको एतमाद और एतबार इसलिए नहीं दिया कि अपने फैसले खुद करने लगेंगी और आपको मुश्किल हो जाएगी। इससे पहले वो कुछ और कहती, ताई ने आगे बढ़कर उसे रोक दिया। चुप कर जा लड़की, आगे एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो जुबान गुद्दी से खींच लूँगी। तू अभी जानती नहीं मुझे। उनके अल्फाज थे कि बरकी तारे जो वहाँ खड़े हर नफूस से लिपट गई थीं। शुजा का ज़ब्त जवाब दे गया था। नुमान ने आगे बढ़कर माँ को थामा। कैसी फजूल बातें कर रही हो अम्मा, तुम भी। लम्हों में हमारी इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी। सोफिया को अपने घर जाना है, जाने दो, तुम काहे को टांगे अड़ा रही हो। शुजा नुमान की बातें सुनकर मजीद हैरत में घिर गया था। अगर सोफिया हाथ के इशारे से न रोकती तो वह उनकी सारी बातों का जवाब देने वाला था, लेकिन अगले लम्हे उसे यह भी ख्याल आया था कि क्या फ़र्क रह जाएगा एक जाहिल औरत और उसमें। ए हटो, तुम अपनी बकवास बंद करो। बड़ी हमदर्दी है तुम्हें इस सोफिया से। ताई ने लफ्ज़ सोफिया को यूं चबाया था जैसे उसका कचूमर निकाल रही हो। शुजा अब एक लम्हा भी मजीद नहीं रुक सकता था। उसने सोफिया का हाथ मजबूती से थामा था। मेरे हाथ से कोई ज़ाया हो जाएगा सोफ़ी, चलो निकलो यहाँ से। अब तुम्हारा यहाँ रहना एक पल के लिए भी ठीक नहीं।
نعمان کی نظروں میں دونوں کے لیے الوداعی تاثرات تھے۔ چچی کے لیے تائی کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا، ویسے بھی ان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ان کا بولنا ایک نئی قیامت کو آواز دینے کے مترادف تھا۔ صوفیہ نے شجاع کی مائیت میں قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ پھر پیچھے سے تائی کی پاٹدار آواز سنائی دی تھی۔ تمہاری ماں کو بھی خود سری کا خمار لے ڈوبا، بڑا ناز تھا اسے اپنی تعلیم پر، اپنے اونچے خاندان پر، اور گھمنڈ کرتی تھی کہ ندیم شاہ اس کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ ان کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے۔ اور میں جانتا ہوں آپ نے ندیم شاہ کے ساتھ کیا کیا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں راحت بیگم کو اس گھر سے نکلنے پر کس نے مجبور کیا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں جب راحت بیگم پر الزام ثابت نہیں ہو سکا تھا تو ندیم شاہ نے شدید ڈپریشن میں آ کر خودکشی کر لی تھی، زہر کھا کر، کیونکہ وہ راحت بیگم سے شرمسار ہی نہیں، اپنی کم عقلی پر نادم بھی تھا۔ شجاع نے بغیر سانس لیے کچھ اس انداز میں تابڑ توڑ حملے کیے تھے کہ سب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اور پتہ ہے میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا تائی کی ایک زوردار چیخ بلند ہوئی تھی۔ ہائے میرے ربا، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ اپنا سر پکڑ کر قریبی صوفے پر گر گئی تھی۔ چچی نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا تھا۔ نعمان کو یہ سارا کچھ ڈرامہ لگ رہا تھا۔ وہ پورے اطمینان کے ساتھ صوفیہ اور شجاع کی طرف مڑا۔ آپ لوگ جاؤ، سب ٹھیک ہے، میری اماں کو عادت ہے اس طرح کے ڈرامے کرنے کی۔ جاؤ صوفیہ، گڈ لک، تمہارا واقعی یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ کسی بھی دن تمہارا زبردستی سفیر بھائی کے ساتھ نکاح ہو جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم لوگ خاصے خطرناک لوگ ہیں۔ وہ اس گھر کا عجیب و غریب فرد تھا، صوفیہ کو قدم قدم پر حیران کرنے والا، اسے اپنے غیر معمولی طرز عمل سے چونکانے والا۔ اس بار تو شجاع بھی اسے قدرے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ملگجی سی نیلی ٹی شرٹ، سیاہ پینٹ اور گردن سے نیچے جاتے ہوئے لمبے بال، اس پر ستم و زنجیر نما چین گلے میں اور سرخ رنگ کا بینڈ ہاتھ میں باندھے، وہ دبلا پتلا لڑکا جانے کیوں اسے اس گھر کا فرد نہیں لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر نعمان کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہاتھ سے گلے لگاتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے صوفیہ کو دیکھ رہا تھا جس کے پاس اب متجسس ہونے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ شجاع نے بتایا تھا اس کے باپ نے خودکشی کی تھی اور اس بات پر تائی کو غش آ گئے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے بھی مزید کچھ جاننے کی تمنا نہیں رہی تھی۔ عجیب سا خوف رگوں پے میں اتر گیا اور وہی کیفیت اس کے چہرے پر بھی رقم تھی۔ چاچی سے ملنے کے بعد اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ تائی ہنوز اپنا دل تھامے یوں اوندھی پڑی تھی جیسے بہت بڑا صدمہ دل پر گزر گیا ہو۔ چند لمحوں میں منظر بدلا تھا۔ صوفیہ اور شجاع جا چکے تھے۔ نعمان نے چھت کی راہ لی تھی۔ آج صوفیہ والا کمرہ خالی تھا۔ اس نے قدرے سکھ کا سانس لیا۔ وہ اپنے سگریٹ کے پیکٹ کو تھپکتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ چچی تائی کے لیے گلوکوز بنا رہی تھی اور تائی اب سیدھی چت لیٹی چھت کو بڑی خوفناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ پہلے راحت اور اب اس کی بیٹی، انہیں رہ رہ کر اپنی شکست کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ دلی رنج کا ناٹک بھول کر اپنے شوہر کو فون کرنے چل دی تھی۔ صوفیہ ہاتھ سے نکل جائے ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ انہیں لمبے چوڑے وجیح شجاع سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، بالکل ویسی ہی نفرت جو انہیں راحت سے محسوس ہوئی تھی اپنی بہن کی بنجر سی زندگی دیکھ کر۔ کچھ لوگ زندگی سے کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ حرص، حسد اور تکبر تینوں ہی وہ بد صفات ہیں جو انسانیت کو گرہن لگا دیتی ہیں۔ ساری زندگی ناآسودگی کا رونا رونے والی نسرین کا اصل مسئلہ اس کی حرص تھی جو اس کے ہر اوصاف کو مٹاتی چلی گئی تھی، اور آج یہ عورت محض اپنے خالی پن پر نازاں تھی۔